عمران خان سے ایک بار پھر کہا گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو چیلنج کرے۔ عمران خان کو پھر کہا گیا ہے، پھر اس کی منت سماجت کی جا رہی ہے کہ ہم نہیں ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سہولیات دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو بنی گالہ منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں کچھ نہ کہیں، مجھے کچھ نہ کہیں، مجھے کچھ نہ کہیں، اور میں آپ کا طرفدار ہوں۔ یہ خصوصی ایلچی کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ بادشاہ سلامت کی طرف سے بھی پیغام پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ طاقت کے نشے میں اتنے بدمست ہو جائیں اور اختیارات اور عہدے اور ہوس اور حرص اتنی بڑھ جائے کہ سسٹم خود وارن کرنا شروع کر دے، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ آگے آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاتے ہیں، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے کہ جناب مجھے معاف کر دیں، شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے استعفے لینے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو گھر بھیجنے کے لیے تیار ہیں، مجھے کچھ نہ کہیں، میں جو کچھ کر چکا ہوں بس میرے لیے آپ تھوڑی سی نرمی اختیار کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اور سب سے امپورٹنٹ میں کہوں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیونکہ جعلی نظام قائم کیا گیا، عدالتی نظام ختم کر دیا گیا، عدلیہ ختم کر دی گئی، اور اب اس میں پیوند کاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حاجی امین صاحب جو کہ لے کے آئے تھے، حاجی امین صاحب اور سرفراز ڈوگر صاحب کے ذریعے سے، یحییٰ خان کے ذریعے سے، یہ سارا کا نظام اپنے گرفت میں لے رہے تھے اور سارے ظلم و ستم پہ کور کر رہے تھے، اب وہ بھی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں، اور یہ دوسرا ان کا آرٹیکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے نہ جرنلسٹ کے پاس بندوق ہوتی ہے، اور نہ ہی جج کے پاس بندوق ہوتی ہے، نہ ہی کسی سیاستدان کے پاس بندوق ہوتی ہے، وہ اپنے جو ڈومین میں رہ کے آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اپنی ڈومین میں رہ کے، ان کے پاس بھی ایک قلم کا ہتھیار ہے، اور وہ قلم کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے قلم اور زبان کے ذریعے سے، اظہار کے ذریعے سے ہم اس جہاد میں شامل ہیں، اور ہمارا مقصد کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی مقصد ہے، نہ ہمارا مقصد ہے، کہ ہمارا مقصد صرف پاکستان اور پاکستان اور صرف پاکستان ہے، اور حقیقی طور پہ بغیر پیسوں کے ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ پیسے لے کر کہتے ہیں نا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پیسے لے کے کہتے ہیں، عہدے لے کے کہتے ہیں، کئی عہدے لے کر کہتے ہیں، نئے نئے نعرے تخلیق کرتے ہیں، اور مراعات لیتے ہیں، جہاز خریدتے ہیں ہمارے ہی پیسوں سے، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے، نئے نئے بیانیے دل لبھانے والے یہ بناتے ہیں، اور ہم مفت کہتے ہیں، ہم اپنی ذات، اپنے پیسے خرچ کر کے کہتے ہیں، قربانیاں دے کر کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، کیونکہ ہم ہیں صحیح، ہم ہیں صحیح، جنہیں آپ کہتے ہیں غدار، ہم غدار نہیں، غدار آپ ہوں گے۔ اور یہی کام جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں، یہی ہمارے میڈیا کے دوست کر رہے ہیں، جو نوکریوں سے بھی برطرف ہو گئے، اور جن کا روزی روٹی بند کر دی گئی، جن کا رزق چھین لیا گیا، جن کو گھر در بدر کر دیا گیا، جن پہ ظلم کیا گیا، وہ پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں، وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ یہ چوری کھانے والے، دودھ پینے والے جو مجنو ہیں، جن کو آپ پال رہے ہیں، یہ پاکستان زندہ باد نہیں، یہ بلکہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ باد۔ یہ اصل میں آپ زندہ باد ہیں۔ آپ بھی جب پاکستان ہمیشہ زندہ باد کہتے ہیں، تو پاکستان زندہ باد کا مطلب بھی پاکستان زندہ باد ہے۔ جب آپ ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ کا ایک رچ تلتے ہیں، تو اس میں اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ باد، وہ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میری پہچان بن جائے، اور ایک نعرہ جو تخلیق کیا گیا تھا بانی پاکستان کے دور سے، آپ اس میں اپنا لچ تلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے لچ تلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا نظام زمین بوس ہو چکا ہے، اور اس کو آپ بچانے کی جتنی بھی کوشش کریں گے وہ نہیں بچے گا، اور یہ آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھ لیا ہے، بالا تر سمجھ لیا ہے۔ آپ نے 25 کروڑ عوام سے بالا تر ہیں، آپ پورے نظام سے بالا تر ہیں، آپ آئین پاکستان سے بالا تر ہیں، آپ نے سب سے بالا تر سمجھ لیا، اور آپ نے عدلیہ کو کچلا، آپ نے میڈیا کو کچلا، آپ نے انسانی حقوق کو کچلا، آپ نے شہری آزادیوں کو کچلا، آپ نے جمہوریت کو کچلا، آپ نے چار دیواری کے تقدس کو کچلا، آپ نے ہر طرح سے اور خون بہایا، اور بے گناہ شہریوں کا خون بہایا، اور اب آپ کا کہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں جی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا۔ آ، ایک مختصراً آپ کو صرف ایک پیس بتاؤں گا، کیونکہ نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 2024 کی 26ویں آئینی ترمیم نے اس روایت کا خاتمہ کر دیا جس کے تحت سب سے سینئر جج چیف جسٹس بنا تھا، اور اس ادارے میں ہم ججوں کو اقلیت میں کر دیا جو
جو خود ان کی تقرری کرتا ہے اور 2025 کی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی گئی، جس نے سپریم کورٹ کے بنیادی دائرہ اختیار کا بڑا حصہ اپنے پاس لے دیا، اور اب ملک کے اندر اور بیرون ملک یہ تاثر بڑے پیمانے پر پایا جاتا ہے کہ ہماری عدالتیں منظم یا با اثر حلقوں کے زیر اثر ہو چکی ہیں، اور سرمایہ کاری کا دار و مدار ہی تاثر پر ہوتا ہے۔ اور اس لیے سرمایہ کار، غیر ملکی سرمایہ کار اس فقدان کو عام شہری سے کہیں پہلے محسوس کر لیتا ہے۔ اس کے وکلا اس خطرے کو سرمایہ کاری کے حساب میں شامل کرتے ہیں اور پاکستان کو کم درجہ دیتے ہیں۔ وہ ایک غیر جانبدار اور فوری انصاف فراہم کرنے والا فورم چاہتا ہے، لیکن آج ہم اسے نہ تو غیر جانبدار فورم فراہم کر رہا ہے اور نہ ہی فوری انصاف۔ جسٹس منصور علی صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے بڑھنا ہے، اگر آپ نے اعتماد بحال کرنا ہے، عدلیہ نے بھی اور آپ نے بھی، تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ یہ جو غیر آئینی عدالت قائم کی گئی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ 27ویں غیر آئینی ترمیم، 26ویں غیر آئینی ترمیم، اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کو ختم کیے بغیر یہ سسٹم واپس اپنی جگہ پہ نہیں آ سکتا اور آئین بحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن چور پارلیمان جو ہے وہ تو پارلیمان کے اندر جانے کی اہل نہیں ہے۔ وہ ارکان جن سے آپ آئین توڑوا رہے ہیں بار بار اور جن کو آپ ترامیم کا نام دے رہے ہیں، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ساری کی ساری ترامیم، یہ ساری کی ساری آئین شکن اقدامات آپ کے گلے کا پھندا بنیں گے، اور بہت جلد بنیں گے، بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی، بہت جلد بنیں گے، یہ سارے کے سارے گلے کا پھندا بنیں گے۔ اور اب چونکہ آپ نے کیا کیا، آپ نے سینیورٹی، آپ نے ہر ادارے کو مسمار کر دیا۔ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، عدلیہ میں جو سینیورٹی کا ایک اصول تھا، آپ نے اس کو پامال کر دیا۔ آپ وہاں پہ جو ایک اتھارٹی تھی، آپ نے اس اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ آپ نے پارلیمان کی اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ آپ نے پرائم منسٹر کی اتھارٹی، جو کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، اس کی اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ آپ نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، سپریم کمانڈر، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کوئی بھی ہے، آپ نے اس کی اتھارٹی کو ختم کر دیا، اس ادارے کو بھی توڑ دیا، اور آپ نے اپنے آپ کو، آپ تمام اداروں کو، تمام اتھارٹیز کو توڑتے جا رہے ہیں، اس کو ملیا میٹ کرتے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو تگڑا کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور آپ تمام اختیارات، تمام اداروں کے اختیارات آپ اس پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں، اختیارات پہ، وسائل پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اتنے اختیارات لے رہے ہیں اور اتنے اختیارات پر قابض ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو کچھ ہوگا تو پھر اس کا ملبہ کسی اور پہ گرے گا۔ نہیں، اس سارے مسائل کے ذمہ دار آئینی بحران، قانونی بحران، عدالتی بحران، معاشی بحران، اور پاکستان پہ جو جو مصیبت آئے گی اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے اکیلے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ سارے حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس وقت تو آپ کے جو طوطے طوطیاں ہیں، وہ کیونکہ ایک دوسرے کے طوطے طوطیوں میں جان ہے، وہ تو نکل جائیں گے، ان کو نکلنا آتا ہے، کیونکہ جو سیاستدان ہے، سیاسی کارکن ہے، سیاسی رہنما ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے، اور اس کے لیے راستہ نکل بھی آتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ آپ اپنے چند دنوں کے پہلے کے پیش رو کو دیکھیں، اس سے پہلے کے پیش رو کو دیکھیں، اور پاکستان میں صرف ایک غداری کے مقدمے میں، جو ہے وہ غداری اور ملک دشمنی کے مقدمے میں ایک شخص کو سزا موت ہوئی ہے، وہ آپ کے پیش رو ہیں، آپ کے سینئر ہیں، اور ان کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہے، اور ان کو سزائے موت کی سزا آج بھی برقرار ہے، آج بھی برقرار ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ غداری وہ کرتا ہے، ملک دشمنی وہ کرتا ہے، اور پاکستان کی سلامتی کا سودا وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس انفارمیشن ہو، جس کے پاس ڈیل کرنے کا اختیار ہو، وہ کرتا ہے۔ وہ جب بھی سودا بیچے گا اور پاکستان کی سلامتی بیچے گا، وہ بیچے گا، کیونکہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جس کے پاس کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے، اس نے کیا ڈیل کرنی ہے، اس نے کیا پاکستان سے دشمنی کرنی، اس نے کون سا راز فاش کرنا ہے، اس نے کون سا راز بیچنا ہے، کون سی فائل بیچنی ہے۔ فائل وہ بیچتا ہے، انفارمیشن وہ بیچتا ہے، سودا وہ کرتا ہے، نقصان وہ پہنچاتا ہے، غدار وہ ہوتا ہے، ملک دشمن وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہو۔ تو یہ ساری اتھارٹیز آپ کے پاس ہیں۔ تو کل کو اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے اور جب یہ فائلیں کھلیں گی تو اس میں کوئی اور حصے دار نہیں ہوگا، صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آئین پاکستان کی جو تلوار ہے، وہ جب چلتی ہے تو بڑی بے رحم تلوار ہے،
وہ پھر کسی کو دیکھتی نہیں ہے، وہ بڑے بڑوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیتی ہے، لیکن وہ ہوتی ہے بے آواز ہوتی ہے، اور لیکن دیر سے آتی ہے اور بڑے طریقے سے آتی ہے، اور جب آئے گی تو آپ کو لگ پتا جائے گا۔ اس لیے یہ آپ بھلا دیں کہ آپ کچھ کر پائیں گے۔ اس لیے ایک ہی طریقہ ہے، کہ اپنی غلطیوں کو مانیں، اور اپنی غلطیوں کو مان کے معافی مانگ کے کچھ کر جائیں۔ اب وہ بھی نہیں رہا کہ آپ کہیں گے کہ میں کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے، عمران خان سے ڈیل کر کے، پیپلز پارٹی کے ڈیل کر کے، مولانا فضل الرحمان سے ڈیل کر کے، جماعت اسلامی سے ڈیل کر کے، ان سب سے ڈیل کر کے، میڈیا سے ڈیل کر کے، کہیں نہ کہیں ان کو راستہ رستہ دے کر، تھوڑا بہت لالی پاپ دے کے، اور چکنی چپڑی باتیں کر کے، اور اپنے آپ کو اچھا کر کے کہوں گا کہ دیکھیں جناب، ان کو میں نے فارغ کر دیا ہے، اب آپ آئیں اور ہم مل کر کھیلتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہوگا۔ اور آپ جتنا بھی آپ کوشش کریں گے، یہ سارے کا سارا الٹا آپ کے گلے پڑے گا، اور جو آپ نے جعلی نظام قائم کیا ہے، یہ جعلی نظام آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کو لے کر ڈوبے گا، اور یہ سارا وزن آپ پہ گرنا ہے، کسی اور پہ نہیں گرے گا۔ اور اب آپ کو ذرا سناتے ہیں، کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی بھی میدان میں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں ہیں، کسان بھی میدان میں ہیں جن سب کو نوچا گیا، اور وکلا بھی میدان میں ہیں۔ آہستہ آہستہ سارے اپنی اپنی فیلڈنگ میں، اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے گراؤنڈ میں تیاری کر رہے ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ ہواؤں کی تبدیلی کا، اور جب ہواؤں کی تبدیلی کا اندازہ ہو جائے تو پھر پرند چرند درند سارے کے سارے وہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور محفوظ ٹھکانوں پہ جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب زلزلہ آ رہا ہو تو سب سے پہلے جانوروں کو پتہ چلتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ پہلے شور مچاتے ہیں، اور اس لیے اگر سیاسی زلزلہ آ رہا ہے تو سیاسی کارکنوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو اور پولیٹیکل پنڈتوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، لہٰذا اپنا اپنا بچ بچاؤ کرو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی ہے، ذرا وہ سنواتے ہیں، 3-4 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ذرا سنیے گا۔ اور کہتے ہیں ہارڈ سٹیٹ ہونی چاہیے، ہارڈ سٹیٹ، سخت حکومت۔ بھائی سخت حکومت بھی تم مسلمان ہو۔ ہمارے دین اسلام میں سیاست اور حکومت دونوں کے لیے یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ التعامل بین اللطف والعنف، سختی اور نرمی کے درمیان کے رویوں کا نام سیاست ہے، اس کا نام حکومت ہے۔ بالکل بھی اگر سخت نظام آپ چلائیں گے تو گھٹن پیدا ہو جائے گا اور لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ سنوائیے گا جی، کیونکہ یہ جو ہارڈ سٹیٹ کا تصور ہے، وہ کہتے ہیں ہارڈ سٹیٹ، کیونکہ آپ کو بڑا شوق تھا ہارڈ سٹیٹ کا، آپ نے ورڈ یوز کیا، اور ہارڈ سٹیٹ کے نتیجے میں ہوا کیا؟ قتل عام، شہریوں کا قتل کیا گیا، بے گناہ شہریوں کا، بے گناہ سیاسی کارکنان کا، جو کہ بہت مان رکھتے ہیں ریاست پہ، چھوٹے چھوٹے کارکن ہوتے ہیں بیچارے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کارکن، چھوٹی چھوٹی خواہشیں، معصوم سی خواہشیں ہوتی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، اور ایک فیسٹیول کے طور پہ، یہ اصل میں آپ کی جو کھوپڑی ہے نا، آپ کی کھوپڑی میں یہ چیزیں ہیں نہیں، آپ چونکہ بے رحم انسان ہیں، بے رحم اور ظالم انسان بن چکے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی کارکن جو ہے، ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک ہیومن رائٹس کا ورکر جو ہے، جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو اس کا بڑا مان ہوتا ہے کہ جب نکلے گا، آئے گا، وہ فیسٹیول کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہوتی، کوئی توپ نہیں ہوتی، کوئی وہ گرانے نہیں آ رہا ہوتا، وہ کچھ چلانے نہیں آ رہا ہوتا، کسی کو مارنے نہیں آ رہا ہوتا، ایک فیسٹیول ہوتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی۔ جمہوریت کا حسن کیا ہے؟ اگر آپ سیاسی آزادیاں ہی ختم کر دیں، جلسے جلوس، نعرے بازی، یہ بھڑاس نکالنا ہوتا ہے۔ اگر ایک سیاسی کارکن آ رہا تھا بھڑاس نکالنے کے لیے، اور بڑے مان کے ساتھ آ رہا تھا، اس نے کیا کرنا تھا؟ ڈی چوک میں آ کے اس نے کیا کرنا تھا؟ ریڈ زون میں آ کے بیٹھ کے کیا کرنا تھا؟ اس نے آنا تھا، نعرے شارے لگانے تھے، دال روٹی کھانی تھی، اور اس کے بعد چلے جانا تھا، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد۔ لیکن آپ نے گولیوں سے بھون دیا، آپ نے اتنی فرعونیت دکھائی کہ آپ نے حکم دیا کہ میں اتنی دیر میں یہ مجھے جگہ خالی چاہیے، اور وہ بھی غلط خبر پہ۔ یہ آپ نے کام کیا۔ مرید کے میں کیا ہو رہا تھا؟ بیٹھے تھے، چلے جانا تھا، انہوں نے 2-4 دن بعد، 6 دن کے بعد چلے جانا تھا، اور ان سے آپ مذاکرات کر رہے تھے، لیکن آپ نے کہا نہیں، گولی چلا دو، گولی چلا دی، بندے مار دیے۔ کشمیریوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ کشمیریوں نے کیا پنڈی فتح کرنا تھا؟
کیا وہ اسلام آباد فتح کرنا آ رہے تھے؟ کیا وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے؟ نہتے. اور ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا. اور آپ اگر بہت زیادہ دیندار ہیں، آپ بہت زیادہ آپ سناتے ہیں قرآن مجید کی آیات، تو پھر صلح حدیبیہ پڑھ لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے معاہدوں کی پاسداری کی. تو یہ کشمیریوں کے ساتھ معاہدہ تو آپ نے کیا تھا، آپ کے نمائندوں نے کیا تھا، اور جواباً جب انہوں نے کہا پورا کرو تو آپ نے ان کو بھی گولیوں سے بھون دیا اور گھر گھر تلاشی شروع کر دی. آپ نے کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہیں رکھا. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، کس فرعونیت میں رہتے ہیں. ذرا سنائیے، دکھائیے گا جی کشمیر کے مناظر. یہ ہم کبھی مقبوضہ کشمیر کے یہ دیکھتے ہوتے تھے، گھر گھر تلاشی. یا آپ نے فوج کو کس کام پہ لگا دیا ہے؟ یہ فوجی جوان جن کا کام ہے سرحدوں پہ، اور ان فوجی جوانوں کو جن کو پاکستان کے شہری عزت اور احترام دیتے تھے، آپ نے ان کو ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، دشمن بنا دیا. یہ گھروں پہ پہنچے ہوئے ہیں، گھروں کی چھتوں پہ قبضہ، گھروں کے اندر قبضہ. کسی کی خاکی وردی ہے، کسی کی کالی ہے، کسی کی پیلی ہے، کسی کی نیلی ہے، کسی کی کچھ ہے. اور ہیلی کاپٹر اوپر گھوم رہے ہیں. ڈرون جو کہ دشمنوں کے لیے تھے، وہ آپ نے اپنی کشمیر کے لیے بنا دیے. یہ مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ نے تو پوری کے پوری جو کشمیر کاز ہے اس کو آپ نے ستیاناش کر دیا. اس کا 80 سال سے جو جاری آ رہی تھی. اگر آپ نے سودا کرنا ہی تھا، اگر آپ نے لائن آف کنٹرول کو فائنل کرنا ہے کہ ادھر کا کشمیر آپ کا اور ادھر کا ہمارا، تو انسانوں کی طرح بھی کیا جا سکتا تھا. پہلے کون سا وہاں پہ بغاوت ہو رہی تھی؟ سیز فائر ہے، ایک طرف لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر ہے، دوسری طرف ہند تاس معاہدہ معطل ہے، پانی روکا ہوا ہے. اور ہمارے انجینئر شریف صاحب کہتے تھے کہ تم ہمارا پانی روکو گے، ہم آپ کا پتہ نہیں کیا روک دیں گے. اس نے پانی بھی روکا ہوا، آپ نے کچھ بھی نہیں کر سکے.